إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے، آپ رسول ہیں، ہم آپ کے متبع. آپ کی اتباع فرض ہے. اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پہ. ایک ہستی آگے چلے، اس کے قدموں کے نشانات پہ چلنا، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، انہی قدموں کے نشانات پہ چلنا اتباع ہے. آپ کی اتباع فرض ہے. اور اتباع میں کوئی اور شریک نہ ہو. آپ کی اتباع خالص ہو. کیونکہ یہ لفظ اتباع ہے، یہ طبیعت سے. طبیعت کہتے ہیں گائے کے بچھڑے. بات سمجھ آ رہی؟ گائے کے بچھڑے کو طبیعت کہتے ہیں، جس سے یہ لفظ اتباع نکلا ہے. طبیعت کیوں کہتے ہیں؟ جب گائے کے ہم بچڑا پیدا ہو، زمیندار اس کی رسی سے اس کو باندھتا ہے. اس جانوروں کے باڑے میں
اور بھی بہت سارے جانور ہوتے ہیں، لیکن گائے کا جو بچڑا ہے جسے طبیعہ کہتے ہیں، جس سے لفظ اتباع ہے، اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب بھی اس کی رسی کھولی جائے وہ کسی اور جانور کی طرف دیکھتا ہی نہیں، سیدھا ماں کی طرف جاتا، اس کے دل و دماغ میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس لیے اسے طبیعہ کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ اتباع ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو بندے کے دماغ میں سوائے رسول رحمت کے کوئی دوسرا ہو ہی نہ، ہر حال میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ خالص اتباع آپ کی امت پہ فرض ہے۔ اور اتباع ایسے، اس کے لیے معیار ہمارے سامنے صحابہ کرام، جیسے اصحاب رسول نے اتباع کی ہے ویسے، اور انہوں نے اتباع کیسے کی؟ اس پر قرآن اور حدیث میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ آپ کی جو حیثیت ہے رسالت والی، اس کا تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع، کیونکہ رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ ہم نے ہر لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانا ہے، پہچانا ہے، سمجھا ہے، لیکن کاش ہم بحیثیت رسول جانے اور پہچانے۔ اگر بحیثیت رسول جانا پہچانا ہوتا تو پھر ہماری حالت اور کیفیت یہ نہ ہوتی جو آج۔ ذرا غور کریں، قریش نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تھا تو وہ محترض تھے اس بات پر کہ ہم اس وثیقہ پر، اس کاغذ پر، اس صلح نامے پر محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے جب رسول مان لیا تو مانا اتباع ہے، ہم اتباع آپ کوئی کرتے نہیں کیونکہ رسول مانتے نہیں۔ جب ہم نے رسول مان لیا تو بغیر کسی شرط کے اور بغیر سوچے سمجھے ہر حال میں اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھ پر اور آپ پر فرض۔ صلح حدیبیہ کا وہ جو شرائط ہیں، ان شرائط پہ ذرا غور کریں۔ ایک شرط یہ تھی کہ جو شخص کفار کو چھوڑ کے مسلمانوں کے ساتھ ملے گا ہم اسے واپس کریں، اور جو بندہ ہمیں چھوڑ کے تمہاری طرف جائے گا آپ واپس نہیں کریں۔ یہ شرط آپ نے سنی ہوئی ہے۔ کن کے ساتھ یہ طے تھی؟ قریش کے ساتھ، کہ جو بندہ تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا ہم اسے واپس کر دیں، اور جو ہمیں چھوڑ کے جائے آپ اسے واپس نہ کریں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس شرط پر آج تک قائم ہیں۔ توجہ ہے ماشاء، ہم اس شرط پر آج تک قائم ہیں کہ جو تمہیں چھوڑ کے آئے ہم اسے واپس کر دیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہوگا ہمارا ہی ہوگا، اور جو ہمیں چھوڑ کے جائے وہ واپس نہ کرنا، کیونکہ ہمیں جو چھوڑ کے جائے اول تو جاتا کوئی نہیں، جائے تو ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں کون چھوڑ کے جائے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آل الحدیث مسلک سے لوگ پیچھے کیوں نہیں پلٹتے؟
سارے مسالک سے ادھر ادھر جاتے ہیں آتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، اہل حدیث سے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا اہل حدیث سے پیچھے جائیں گا کہاں جائیں گے؟ جس کو لذت اس مسلک کی آ جائے وہ واپس مڑ کے دیکھتا ہی نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، آگے آ گئے اور پیچھے بھی وہی حالت وہی کیفیت ہے، یا شرک ہے یا بدعت ہے۔ پیچھے جانا ایمان کی وہ حلاوت چکھتا ہے، مٹھاس چکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کو پیچھے پلٹنا ایسے ہو جیسے آگ میں جانا ہے تو گویا ایسے بندے نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا۔ ہم نے، اللہ نے ایمان کی حلاوت بخشی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہماری نماز وہی ہے جو رسول اللہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں شبہ نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا۔ باقی ہر گروہ کو جس کو تھوڑا سا پوچھیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا، کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، یعنی اس میں شک پڑ جائے۔ اللہ نے شک سے پاک مسلک اللہ کی زمین پر جو ہے وہ اہل الحدیث کا ہے، ہمیں شک نہیں ہے۔ یہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح قرآن کے لا ریب فیہ ہونے پر ہمارا یقین ہے، اسی طرح مسلک اہل حدیث کی حقانیت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہی حق ہے۔ اس کے علاوہ ذرا غور کریں، جو تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا ہم اس کو بولو واپس کر، ہم کریں گے واپس، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے کسی ساتھی کو کسی کے پروگرام اور جلسہ سننے سے روکتے نہیں۔ ہمارے جلسوں سے، مراکز سے لوگ روکتے ہیں ادھر نہ جائیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر آپ ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے، اگر آپ ادھر جاتے رہے تو سمجھو کہ آپ جاتے رہے، اس لیے لوگ روکتے۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ انشاءاللہ ہمارا ہی، کسی کو سن کے وہ متاثر نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ جس پر میں بیٹھا ہوں یہ حق۔ بلکہ تعصب سے پاک مسلک اہل حدیث، تعصب ہے ہی نہیں۔ ہمارے مسجد میں آ کے اگر نماز وہ لوگ پڑھیں جو اہل الحدیث نہ ہوں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمیں زیادہ خوشی ہوتی، زیادہ خوشی ہوتی۔ اہل حدیثوں کے آنے سے اتنی خوشی نہیں جتنے دوسروں کے آنے سے خوشی ہوتی، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، انشاءاللہ آ جائے، یعنی خوش ہوتے ہیں یہ آتے رہے تو انشاءاللہ یہ آ جائے۔ باقی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہماری مسجد میں آ کے کیوں نماز پڑھتے، ہمیں نہیں پریشانی ہوتی۔ وہ آئیں پاؤں سے پاؤں نہ ملائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، رفع الیدین نہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اونچی آمین نہ گئیں، ہمیں کون سا پتہ چلتا ہے کون نہیں کر رہا، یعنی کہ نہ گئیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، بے شک باندھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ آگے پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں تو ہمیں کبھی نہیں کہا کہ پہلی صف میں صرف اہل الحدیث ہے، نہیں، ہم سارے مسلمانوں کو وہی درجہ دیتے ہیں کہ آئیں، حتیٰ کہ پہلی صف میں عین امام کے پیچھے کھڑے ہو کے دوہری اقامت کہہ دیں تو ہم پھر بھی جماعت کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک دن ہم جائیں اور اقاری اقامت کہیں تو تم بھی ذرا جماعت کرا کے دیکھو تو صحیح۔ یعنی ہمارے اندر تعصب نہیں ہے، ہم تو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ اگر ہم کسی سے، لوگ کہتے ہیں تم نے الگ مسجدیں کیوں بنائی، بھائی تم نے ہمیں نکالا ہے تو بنائی ہے نا، آپ ہمیں برداشت کریں۔ جس طرح آپ ہماری مسجد میں آتے ہیں، ہم نہیں روکتے، نہیں ٹوکتے، نہیں منع کرتے، ہم آپ کی مسجد میں جائیں، ہمیں ذرا اونچی آمین کہنے تو دیں۔ کی خیال؟ اونچی آمین ہمیں کہنے دیں، پاؤں سے پاؤں ذرا ہمیں جوڑنے دیں، ہاں سینے پر باندھنے دیں، تو رفع الیدین ہمیں کرنے دیں۔ یقین جانے ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، وہاں پر ہمارے ایک ساتھی سعودی عرب میں گئے، واپس آ کے تبدیل ہو کے آئے، انہوں نے آگے اپنی مسجد میں آمین کہی،
مولوی صاحب نے آمین سننے کے ساتھ ہی سلام پھیر دی. کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کا نمازی ہوں. آپ اس لیے حج میں گئے تھے کہ اپنا مذہب وہیں چھوڑو. اس نے کہا اپنا چھوڑ آیا ہوں تو جو لے آیا ہوں وہ کتنا پیارا ہے. وہاں کا لے آیا ہوں اور اپنا وہاں چھوڑ آیا ہوں, وہاں سے لے آیا ہوں. کہنے لگے یہاں اگر آمین کہنی ہے تو پھر اور مسجد بنا لو. اس نے کہا مسجد میں میرا حصہ ہے, میں یہیں پڑھوں. دوسرے دن وہ نماز پڑھنے گیا, سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد اس کو مارنا شروع کر دی, داڑھی کو کھینچا. اس کو کسی نے سمجھایا, اس نے درخواست دے دی عدالت. کیس لگ گیا. جج نے کہا مولوی صاحب معذرت کر لیں, معافی مانگ لیں, وگرنہ سزا بڑی ہے, 9 مہینے ضمانت بھی نہیں ہوگی. وہ بابا جی کو کہیں معاف کر دیں. وہ کہے میں مسجد میں نماز پڑھوں گا, اونچی آمین کہوں گا تو معاف کر دیتا. اس نے کہا یہ نہیں ہے بات. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ معاف کر دیتا ہوں, ایک نماز مجھے پڑھ لینے دو. اس نے کہا ٹھیک, ایک نماز پڑھ لے, آمین کہہ لے, لیکن تھوڑی سی اونچی کہنا. کب سے حضور نے فرما دیا تھا کہ آمین سے تو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں, اتنے چڑھتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں آمین سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, سنت ہے, اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. اور ایک کتاب لکھی ہے لاہور سے, المنہاج السوی من الحدیث النبوی, یہ ماڈل ٹاؤن سے چھپی ہے. وہاں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا, آج کل وہ گیا ہوا ہے یا آیا ہوا ہے. بہرحال وہ جاتا آتا رہتا, کبھی پھر ضرورت پڑی دھرنے کی تو آ جائے گا, فی الحال تو ادھر. اس نے کتاب لکھی, اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. توجہ ہے, باب کیا مانتا ہے؟ آمین آہستہ کہنی چاہیے. آگے لکھتا ہے حدیث ہے بخاری میں کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو, اور یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے اور اونچی آمین کہنے کے باب میں ہے, لہذا ثابت ہوا کہ آمین اونچی نہیں کہنی چاہیے. حدیث ہے بخاری میں ہے, اونچی آمین کہنے کے باب میں ہے, اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا اس یونیورسٹی کو سلام جس نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے. حدیث کہتی ہے کہ اونچی آمین کہیں, وہ کہتا ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین آہستہ کہیں. یہ اس طرح استدلال ہے جس طرح وہ عمران خان نے استدلال کیا ہے نا. بسار اجلاس نے کہا بخط خط والا کوئی ڈرامہ نہیں ہے. کہتا سمجھ آ گئی نا, ڈرامہ ہے نا, سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے, یہ کہتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے نا حقیقت ہے. میں نے کہا یہ کزن ہے نا اسی کا, جو وہ سمجھتا ہے یہ وہی سمجھتا ہے. جو تمہیں چھوڑ کے آئے, توجہ, جو تمہیں چھوڑ کے آئے ہم اس کو واپس کریں گے. تعصب مسلک اہل الحدیث میں اللہ کے فضل سے نہیں ہے. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, آئے اتباع کریں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اتباع خالص, اس میں کوئی اور شریک نہ ہو, خالص اتباع. لوگ تمہیں کہیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو, بولو اونچی بولی, ہاں توجہ فرمائیے, اونچی بولیے. 2 بجے تو انشاءاللہ تقریر شروع ہونی. آپ توجہ ہے نا ماشاء اللہ. 2 بجے تک تھوڑا سا, کیونکہ میں ابھی تقریر کر کے آیا ہوں علامہ ہشام صاحب کے پاس, تو اس لیے وہاں چونکہ زور لگا دیا ہے. اب 2 بجے میں شروع کروں گا انشاءاللہ. توجہ آپ کی 2 بجے تک اگر قائم رہی تو اس کے بعد 3 بجے تک انشاءاللہ پھر آپ اور میں ہی رہیں گے انشاءاللہ. لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ ائمہ کرام کو نہیں مانتے.
ہم کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں. ذرا آپ بتلائیں کہ اماموں کو ماننا کیسا ہے؟ وضاحت کر دیں. آپ مانتے ہیں ہم، لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے، ہمیں بتلائیں کہ ہم نے کیسے ماننا ہے. ہم اپنے ذہن فکر علم کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں. جواب ہے آپ مانتے ہیں تو پھر تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی کہ ماننا اس وقت ہوتا ہے جب تقلید ہو. کہتے ہیں جی تقلید کرو پھر مانتے ہیں. میں نے کہا آپ تقلید کرتے ہیں نا؟ کہتے ہیں جی ہم تو کرتے ہیں اللہ کے رحمت سے. تو میں نے کس کی کرتے ہو؟ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ جی ہم مانتے ہیں. کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کو ویسے مانتے ہیں. ماننا تو ہے تقلید کے ساتھ. امام شافعی و مالک احمد بن حنبل تینوں کو مانتے ہو؟ کیسے؟ ذرا وضاحت کیجیے. کہنے لگے ہم ان تینوں کو ویسے مانتے ہیں. چوتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں. میں نے کہا بس تمہارا اور ہمارا تھوڑا سا فرق ہے. تم تین کو ویسے مانتے ہو، ایک کی تقلید کرتے ہو. ہم چاروں کو ویسا مانتے ہیں، اطاعت مصطفیٰ کی کرتے ہیں. ہم چاروں کو ویسے مانتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ ویسے کیسے، آپ کہیں گے جیسے. جیسے آپ مانتے ہیں تینوں کو، ہم ویسے مانتے ہیں چاروں کو. اگر تین کو مانا جا سکتا ہے تقلید کے بغیر تو چوتھے کو بھی مانا جا سکتا ہے تقلید کے بغیر. تمہارا ماننا سونے کا، بس تم تین کو مانو ویسے، ایک کی کرو تقلید. ہم چاروں کو مانے ویسے اور اطاعت کس کی کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. میں نے تو سمجھا بس اور سر کے آپ خلاف ہوں گے. چلو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو. پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام ابو حنیفہ کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام شافعی کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام احمد بن حنبل کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام مالک کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام جعفر صادق کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام نقی کی بات مانو. امام تقی کی بات مانو. امام موسم قاظم کی بات مانو. امام حسن عسکری کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ سب کی بات مانو. کب تک مانو؟ کون سی مانو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ. لوگ کہتے ہیں کہ سارے ائمہ کرام، توجہ فرمائی، کہتے ہیں دیکھو نا جی. میں نے کہا بتلاؤ فرماؤ کیا حکم ہے؟ کہنے لگے سارا بندے ان جا کے دریا سے پانی پی سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہر بندہ دریا پہ تو نہیں جا سکتا. کہنے لگے نا یہ آگے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ ساری نہریں ہیں اور دریا سے نکلی ہیں. تم ان نہروں کے خلاف ہو، جبکہ نہروں کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہروں پہ پانی پیو، تم سارے کہتے ہو دریا سے جا کے پانی پیو. ہر بندہ دریا پہ جا سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جا سکتا. کہنے لگا پھر نہروں پہ پانی پینے کے انکاری کیوں ہو؟ میں نے کہا تم انکاری ہو، ہم نہیں. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا تم پانی کس سے پیتے ہو؟ کہتے ہو حنفی نہر سے. میں نے کہا شافعی کا کڑوا، شافعی نہر کا پانی کڑوا، امام مالکی نہر کا پانی کھارا، جاوری نہر کا پانی ذائقہ خراب ہے، ان کا پانی کیوں نہیں پیتے؟
سن لو، یا یہ نہریں ایک دریا سے نکلی نہیں، اور اگر ایک دریا سے نکلی ہے پھر ہر نہر کا ذائقہ الگ الگ کیوں؟ حنفی نہر کا ذائقہ اور شامی کا اور مالکی حملی کا اور جاوری کا بالکل ہی اور، یا تو ایک دریا سے نکلی نہیں، اور اگر ایک دریا سے نکلی ہے تو پھر راستے میں کہیں گٹر کا منہ کھلا ہے، نہ پانی کا ذائقہ کیوں بدلا؟ ہمارا موقف سن لیجئے، تم کہتے ہو نہر سے پانی پیو آنکھیں بند کر کے، ہم کہتے ہیں نہر کا پانی پیو دریا کے ذائقے کے ملا کے ساتھ، جس کے نہر کا ذائقہ دریا سے مل جائے پی لو۔ کیسے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ کہ جب تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، امام صاحب فرمائیں گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے، کراچی سے بھاگنے والی زہرہ کا نکاح لاہور میں ہو جاتا ہے، اور قانون کہے اور مولوی کہیں اور جج کہیں اور قاضی کہیں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح پڑھایا گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، والدین کو وہ چلا گیا ہے جناب نکاح نامہ کہ تمہاری بچی اغوا نہیں، اس نے نکاح کیا دوڑ کے، اب وہ سارے مولوی، سارا میڈیا، ساری دنیا چپ ہے، خاموش ہے، اس بچی نے نکاح کر لیا۔ ہم کہتے ہیں مزہ لے لیا ہے اپنی فقاہت کا اور اپنی سوچ کا اور اپنے گند کا۔ سن لیجئے، ہم تو کہتے تھے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر تم حدیث کے دامن میں آ جاتے، یہ ذلت رسوائی تم ہمارا مقدر نہ بنتی۔ جو مولوی عدالتیں کہہ رہی ہے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے اور یہ نکاح ٹھیک ہے، ہمارا آواز سن لو، ہمارا اعلامیہ سن لو، اس مرکز کا اعلامیہ پورے ملک کے اہل الحدیث کا اعلامیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ جوڑا بدکاروں کا جوڑا ہے، بدکاروں کا جوڑا ہے، بدکاروں کا جوڑا ہے۔ وہ سزا لاگو کی جائے جو زانیوں پر سزا شریعت نے مقرر کی ہے۔ جب تک اہل حدیث کے دامن پہ نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہاری عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تحفہ ہے اس مولوی پر جس نے اس مفرور بچی کا نکاح پڑھایا۔ افسوس ہے ان پر جنہوں نے قبول کیا۔ رب کی زمین پر ایک ہی مسلک ہے جو لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے ہیں، اور وہ اہل الحدیث ہیں۔ ہم نے کہا ہے یہ نکاح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ نکاح، اونچی بولی، یہ نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی۔ عدالتوں میں بیٹھ کے قومی مجرم ہے وہ مولوی جس نے یہ نکاح پڑھایا۔ جب حضور نے فرمایا نکاح نہیں ہے، تمہیں اختیار کس نے دیا وہ نکاح پڑھانے کا؟ تو اب تو دیگ سے ایک آدھ چاول ہی چاک کے پتہ چل جاتا ہے پوری دیگ کا ذائقہ کیا ہے۔ جو تمہارا مسلک تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تم اس میں ہو کیوں؟ عزت کا دفاع کب کیا ہے؟ تو اچانک نہ دروازہ کھٹکتا ہے، مولوی جی مسئلہ پوچھنا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ میں جی ادھر سے شیخو پورا سے فلاں سے آئے۔ کیا ہوا؟ غصے میں آ کے میں نے بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے جی میں پھر مسئلہ پوچھا اپنے مولویوں سے، مولوی کہتے ہیں کہ وہ ہوگا۔
وہ ہوگا. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا میں وہ مانتا نہیں، ذہن نہیں مانتا، غیرت نہیں مانتی، دل نہیں مانتا. جس کو غیرت نہ مانے اس مذہب میں نہیں رہتے. ہم سے پوچھو لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، رسول رحمت نے فرمایا لا 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 کرنے والے پر لعنت، جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی اللہ کی. نے کہا ادھر آ. کہاں یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت، فرمایا کر واقعہ سنا کرتے کراچی میں ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. جب طلاق دے بیٹھا پتہ چلا کوٹھی اور فیکٹری بیوی کے نام. بڑا پریشان ہوا. کہتا ہے غلطی ہو گئی. اب کوئی صلح کی گنجائش، مولویوں سے پوچھا، اس نے کہا ابا حلالہ ہوگا. اس نے کہا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیوی سے کہ میں پوچھنے گیا ہوں مسئلہ، انہوں نے کہا ہے صلح آپ کی ہو سکتی ہے لیکن حلالہ ہوگا. اس نے کہا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تیرا نکاح ہوگا کسی اور سے، پھر وہ تجھے طلاق دے گا، پھر میرے ساتھ تیرا نکاح ہوگا. اس نے کہا طلاق تو نے دی یا میں نے؟ اس نے کہا وہ تو نے، میں نے دی. تو اس نے کہا حلالہ میرا ہوگا؟ اس نے کہا تیرا ہوگا. اس نے کہا یہ عجیب شریعت ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کوئی بھگتے، لیکن چلو شریعت ہمارا مذہب جو کہتا ہے. اس نے کہا پھر اگر پڑھانا ہی نہ ہے تو کسی شریف بندے سے پڑھانا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو فیکٹری کا چوکیدار ہے نا کوٹھی کا، کسی سے پڑھا دیتے ہیں. اس کو بلایا، اس کو کہا آپ سے نکاح پڑھانا ہے ہم نے، تو بیوی میری کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا، میری بیوی 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 کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا. شرم سے ڈوب جاؤ. یہ کارڈ آتا ہے نا میری بیٹی کا نکاح ہے، میری بھتیجی کا نکاح ہے، میری بھانجی کا نکاح ہے، میری ہمشیرے کا نکاح ہے. کبھی کسی کو کارڈ آیا میری بیوی کی شادی ہے، میری بیوی کا نکاح ہے، تشریف لے آؤ، بڑے خوشی کا مقام ہے، میری بیوی کی شادی ہو رہی ہے. اس نے کہا پھر تو نے طلاق دے دی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد اس نے کہا میں 3 دن مری چلا جاتا ہوں، تو یہاں رہ گھر میں، 3 دن کے بعد میں آ جاؤں. وہ چلا گیا. وہ بیوی اور وہ بندہ آپس میں راضی ہو. اس نے کہا تو نے طلاق نہیں دی. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. اس نے کہا تو پکی؟ اس نے کہا میں پکی. اس نے کہا میں بھی پکا. وہ واپس آیا 3 دن کے بعد مری میں سیر کر کے. دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ جا کے چودھری نے کھولا، جو نیا بنا تھا چودھری. اس نے کہا ہاں جی کون؟ اس نے کہا میں کون؟ میں مالک ہوں. کون ہوں؟ چودھری صاحب آیا. اس نے کہا آؤ بیٹھے بیٹھک میں. جو بیٹھک میں بٹھایا، اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ جلدی کر. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا طلاق دے. اس نے کہا کس کو؟ اس نے کہا میری بیوی کو. اس نے کہا حضرت چودھری صاحب تیری بیوی کو طلاق میں دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی آپ کی ہے، طلاق میں دوں؟ اس نے کہا نہیں جو تیری ہے. اس نے کہا وہ اگر میری ہے تو میں کیوں دوں؟ اگر تیری ہے میں دے نہیں سکتا، میری ہے تو لے نہیں. اس نے کہا پھر میرے لیے. اس نے کہا نہیں نہ تیری نہ میری، فی الحال جو تیری ہے. اس نے کہا وہ پکی میری ہے. اس نے کہا میرے لیے حکم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ. وہ جا رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. بیوی گئی، عزت گئی، غیرت گئی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سن لیجئے ہمارا پیغام، سنیے، خالص اتباع کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کیجئے. نبی علیہ السلام مشکل وقت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہر حال میں حدیث پہ عمل کریں، ہر حال میں سنت پہ عمل کریں. سلام ہے ان آل الحدیث آل السنہ کے لوگوں کے لیے جو ہر حال میں پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے. خوشخبری سن لیجئے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث
پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک مشکل وقت آئے گا، اتنا مشکل وقت ہوئے گا میری حدیث پہ عمل کرنا، میری سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح میری حدیث سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس مشکل وقت میں میری سنت پہ عمل کرے اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ مشکل وقت میں برادری ایک طرف ہے، قوم ایک طرف ہے، علاقہ ایک طرف ہے، بندہ مشکل میں حدیث پر سنت پر عمل کرے اللہ 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور جانتے ہو ایک صحابی کے اجر عمل کا ثواب، پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث ہے صحیح البخاری، اگر تم اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ جو کی خرچ کرے تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں کہتا ہوں ہر اس شخص کو جو اصحاب رسول کے خلاف زبان دراز کرتا ہے صحابی صحابی ہوتا ہے، صحابیت کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ کسی محدث سے پوچھا گیا تھا کہ صحابی کا درجہ اور مقام کیا ہے، فرمایا غیر صحابی کی زندگی کے سارے اعمال اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کے گھوڑے کے ناک کے نتنے میں جو مٹی گرد و غبار اللہ کی راہ میں نگلتے ہوئے لگتا ہے عام بندے کی زندگی کے اعمال اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کہاں عام آدمی اور کہاں صحابی؟ صحابہ کرام کے خلاف بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو تمہاری اپنی حیثیت قد کاٹ کیا ہے، کس کو کہہ رہے ہو؟ صحابی رسول کو جس پہ اللہ راضی ہے اس کو برا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں فلاں جو صحابی ہے اس کی شان میں کوئی قرآن کی آیت حدیث ہے، میں نے کہا ایک آیت بھی نہ ہو، صحابی ہونا کوئی تھوڑی شان ہے؟ صحابی جو ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پر آیات اور احادیث موجود ہیں، لیکن سن لو ایک آیت بھی اور حدیث نہ ہو تو معاویہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ امیر معاویہ مصطفیٰ کا، ایک بندہ کہتا ہے وہ امیر معاویہ کا معنی کیا ہے؟ ان کو تکلیف ہے معنی سے، کہتے ہیں معاویہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ میں نے کہا لغوی معنی جو بھی ہو، جب حضور نے فرما دیا معاویہ دھل نہیں گیا، نام پخیزہ نہیں ہوا، جب حضور نے فرمایا وہ معاویہ ہے، کہنے لگے معاویہ کہتے کس کو ہے؟ تو اس کے معنی پہ غور کرو۔ میں نے کہا معاویہ ایک ستارے کا نام ہے جو رات کے 2-2:30 بجے چڑھتا ہے آسمان پر، جب وہ چڑھے نا تو پنڈ دیہات میں جتنے کتے ہوتے ہیں وہ اتنے اوپر منہ کر کے کوک مارتے ہیں، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو کتے بھونکیں۔ سن لو جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو معاویہ ابو سفیان کا دشمن ہے وہ آل الحدیث کا دشمن ہے، آل الحدیث وہ ہو ہی نہیں سکتا جو معاویہ اور ابو سفیان خاندان بنو امیہ سے محبت نہ کرے، رسول اللہ کا خون سے محبت نہ کرے۔ سن لو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امیر معاویہ کا 5ویں پشت پر اور نبی پاک کا 5ویں پشت پر خون ایک ہے۔ جو معاویہ کو گالیاں دیتا ہے وہ میرے نبی کی خون کو گالیاں دیتا ہے۔ معاویہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا خیال ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں جو حدیث پہ عمل کرے، ہم میں جنہوں نے مشکل اوقات میں، میں اس بزرگ کو بھی جانتا ہوں
جس کا افغانستان میں ہاتھ کاٹ دیا گیا رفع الیدین کی وجہ سے۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی نا تو وہ کہتا ہے اگر میں رفع الیدین نہ کروں، مسئلہ پوچھ رہا ہے مجھ سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاتھ اس کے شل ہیں اور کٹے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ کچھ کٹا ہوا تھا باقی شل تھے، تو کہتا ہے جی میرے ہاتھ بیمار ہیں، شل ہیں، اوپر نہیں ہوتے، تو جب رفع الیدین کا وقت آتا ہے نا تو میرے ہاتھ اوپر نہیں ہوتے، تو میری نماز ہو جاتی۔ تو میں نے کہا آپ کے ہاتھوں کو ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میں افغان کی قید میں رہا، انہوں نے رفع الیدین کی وجہ سے مار مار کے میرے ہاتھوں کی قوت ختم کر دی، اب اوپر نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بزرگوں پریشان نہ ہو، تمہیں تو دوہرا ثواب ہوتا ہوگا، جب رفع الیدین کا وقت ہوگا اور تم ہاتھ اٹھاتے نیکی کوشش کرو گے اور آگے ہاتھ نہیں اٹھتے ہوں گے، تمہیں تو دوہرا ثواب ہوتا ہوگا نا کہ تمہاری ہاتھ شل ہی پیغمبر کی سنت کی وجہ سے ہوگی۔ جانتے ہو غزنوی خاندان کو کہا گیا تھا کابل چھوڑ دو یا آمین اور رفع الیدین چھوڑ دو، تو خاندان غزنویہ کی چشم و چراغ نے فرمایا تھا رفع الیدین نہیں چھوڑ سکتا، کابل کو چھوڑ سکتا ہو۔ ہم نے قربانیاں دی ہے، ایک ایک سنت پر پیرا دیا ہے، ایک ایک سنت پر۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے رفع الیدین نہ کریں تو نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا تم اختیار کس نے دیا ہے یہ مسئلہ پوچھنے کا؟ یہ سوال ہی باطل ہے، کبھی سوال ایسا نہ کیا کرو رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ تم کون ہو یہ کہنے والے، یہ سوال کرنے والے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تم مفتیان کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ صرف یہ پوچھو کہ رفع الیدین حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا، جب کیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو کہنے والے اس کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ کی قسم ہم کبھی بھول کے بھی اپنے رفع الیدین نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اس سنت سے اتنا پیار، اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ سنت کے عادی ہو گئے، بے خیالی میں اٹھتے ہیں، محمد کی سنت کی عادت پڑ گئی ہے۔ تمہیں لذت کیسے آئے؟ تم نے سنت کی لذت کو چکھا ہی نہیں، اس حلاوت کو چکھا ہی نہیں۔ ہم سے پوچھو، وہ 11ویں کی کھیر میں مٹھاس نہیں جو رفع الیدین میں مٹھاس ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، میں نے کہا ہم جب آمین کہتے ہیں نا ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے منہ میں چینی پڑ گئی، مٹھاس۔ کہتا ہے میں نے تو کہی ہے میرے تو منہ میٹھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا پھر آپ کو بخار رہا ہوگا، آپ بیمار ہوں گے، جو بیمار ہو نا اس کا منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ منہ کس کا میٹھا ہوتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خالص اتباع کرے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا منہ میٹھا ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، تسکین محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے کہ میں نے سنت پر عمل کی ہے۔ اور رفع الیدین تو ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوچھا ہے آپ نے؟ جی رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بھائی نہیں ہوتی، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی۔ آپ شروع کریں رفع الیدین کے بغیر نماز، کیسے شروع کریں گے؟ کہتا ہے جی وہ ایسے، میں کہنا ایسے یہ رفع الیدین ہے نا؟ کہتا ہے ہاں جی۔ تو میں نے کہا اس کے بغیر شروع کرنا، کیسے شروع کرے گا؟ کہتا ہے یہ میں نے نہیں پوچھا، میں نے رکوع والا پوچھا ہے۔ میں نے کہا میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں، شروع سے رفع الیدین نماز کا آغاز ہوتا ہی رفع الیدین سے۔ شروع کیسے ہوگی رفع الیدین کے بغیر نماز؟ ہاتھوں تو اٹھانا پڑے گا۔ کہتا ہے یہ نہیں پوچھا، رکوع والا پوچھا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ پہلا پوچھ، یہ تو روزانہ کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا دلیل دے کہ پہلا رفع الیدین ہر نماز کے شروع والا رفع الیدین یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ فتویٰ دے۔ جو فتویٰ پہلے کے بارے میں لکھ کے دیتا ہوں وہی فتویٰ
دوسرے کے بارے میں ہے۔ اگر پہلا فرض ہے دوسرا فرض ہے، پہلا سنت ہے دوسرا سنت ہے، پہلا واجب ہے تو دوسرا واجب ہے، پہلا مستحب ہے تو دوسرا مستحب ہے، پہلا جائز ہے تو دوسرا جائز ہے۔ اگر پہلے کے بغیر نہیں ہوتی میں لکھ کے دیتا ہوں، پھر دوسرے کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ اگر پیغمبر نے پہلا ہمیشہ کی ہے تو دوسرا ہمیشہ کی ہے۔ جس طرح اس کے بغیر نماز شروع نہیں کی، اسی طرح رکوع کو بغیر رفع الیدین کے بغیر پیغمبر نے رکوع نہیں کیا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو تو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ اب جو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا اس حلف کے بعد بھی، تو اس کا گریبان اور میرا قیامت والے دن ہاتھ ہوگا۔ اور اگر میں نے مسجد میں بیٹھ کے غلط بیانی کی ہو تو ہاتھ تیرا گریبان میرا ہو۔ اللہ کی عدالت ہوگی۔ اگر میں نے غلط بیانی کی ہے، لا علمی میں نہیں کہہ رہا، جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کے دلائل اس وقت میرے دماغ میں سارے عقلی نقلی دلائل ضعیف جو کچھ ہے میرے ذہن میں ایک ایک دلیل گھوم رہی ہے، سارے دلائل سے آگاہ ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں، پوری امانت سے دیانت سے قبر کو آخرت کو رب کے سامنے پیشی کو اپنی جہنم اور جنت کے حوالے سے ایمان رکھنے کے بعد کہ جھوٹ بولنے کی سزا جہنم ہے، سچ بولنے کی جزا جنت ہے، یہ ایمان رکھ کے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے کبھی رفع الیدین کے بغیر نہ رکوع کیا نہ رکوع سے سر اٹھایا۔ آخرت قبر کو سامنے رکھ کے کہا ہے، اس لیے کہتا ہوں جو کرے گا اس حلف کے بعد نہیں کرتا تو قیامت والے دن ہاتھ میرا اور گریبان اس کا ہوگا۔ میں نے اپنی ذمہ داری فریضہ پورا کر دیا، اور اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا وہ کرتا رہا، میرے کہنے پر میری تحقیق پر میری گفتگو بات سن کر وہ کرتا رہا، اگر غلط بیانی ہو قیامت والے دن تو میں تمہارے اس بوجھ کو اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاتھ تمہارا ہوگا گریبان میرا ہوگا، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نماز پہ کمپرومائز کسی مولوی کے کہنے پہ نہ کرنا، نماز وہی پڑھنا جو حضور کو صحابہ نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سردی کی شدت تھی، مالک بن ویرس فرماتے ہیں میں سردی کی شدت میں مدینے میں آیا تو صحابہ کو میں نے دیکھا چادروں سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمیں سنت کو چھوڑ دیں، جس پر 400 سے زیادہ احادیث ہوں اس کو چھوڑ دے، جس پر امام بخاری کتاب لکھے مسئلہ رفع الیدین پر جز رفع الیدین ہم اس کو چھوڑ دیں، جس پر عبداللہ بن عمر کنکریاں مارے اس شخص کو جو رفع الیدین نہ کرے ہم اس سنت کو چھوڑ دیں، ہم اس سنت کو چھوڑ دیں جس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کہا چاہے کہ فلاں بندے سے آپ صلح کر لیں، آپ اس سے ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا میرے پاس نہ لانا، وہ اس کا بھائی رفع الیدین کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے، سوٹیاں اس کو مارتا ہے، جو رفع الیدین سے نفرت کرے۔ عمر بن عبدالعزیز اس بندے کو اپنے پاس بٹھانا اور بلانا پسند ہی نہیں کرتے۔ رفع الیدین تو نماز کی زینت، حسن اور جمال ہے۔ امام ابو ذرہ فوت ہو گئے، شاگرد نے خواب میں دیکھا چوتھے آسمان پر فرشتوں کو وہ جماعت کروا رہے۔ شاگرد نے پوچھا استاد جی امام ذرہ رحمت اللہ علیہ سے
کہ اتنا درجہ چوتھے آسمان پر آپ فرشتوں کو جماعت کروا رہے، کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ اعزاز اور شرح جناب اکرام کیا؟ کہنے لگے میں نے آپ بیٹا ساری زندگی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، تب اللہ نے مجھے یہ رتبہ بخشا۔ اے اللہ ہمیں یہ رتبہ، یہ عنایت، یہ فضل ہم پہ فرما دے، تیری عزت و جلال کی قسم ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں ہم نے زندگی میں کبھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اور اللہ کبھی اس کے پیچھے نہیں پڑھی جو رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ اور ڈھیلے ڈھالے آل الحدیث، مصلحت کا شکار آل الحدیث، حدیث کو امام ذبح کر رہا ہے، تم اس کی امامت کے پیچھے کھڑے ہو۔ ہم نے کبھی رفع الیدین کے بغیر بھی نہیں پڑھی اور کبھی اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھی جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے۔ ہم اس سنت کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح ہماری جان ایک ایک سنت پہ ہماری جان قربان ہے۔ قائم رہوگے سنت پر، قائم رہوگے سنت پر، اس سنت پر قائم رہوگے، اس سنت کو آگے پھیلاتے رہوگے، اس سنت کے ساتھ وفا کرتے رہوگے، اس سنت کا پیغام گھر گھر تک پہنچاتے رہوگے، اس سنت کی عقیدت اور دعوت جو ہے وہ دیتے رہوگے، اس سنت کو ہر اپنے حلقہ احباب تک جس کو جانتے پہچانتے اس تک یہ سنت پہنچاتے رہوگے۔ یہ ہے رسول اللہ کی نماز، یہ ہے رسول اللہ کی نماز، یہ ہے رسول اللہ کی نماز۔ نماز پہ پھنس گئے، قیامت والے دن اگلے معاملات پوچھے نہیں جائیں گے۔ نماز درست کر لو، نماز درست کر لو، نماز درست کر لو۔ تبھی مولوی بہادر بیگ نے کہا تھا نمازیں ٹھیک کروا لو، نمازیں ٹھیک کروا لو، نمازیں ٹھیک کروا لو، ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو، اپنی نمازیں سنت کے مطابق بنا لو، نماز سنت کے مطابق پڑھو، لذت بھی آئے گی، سکون بھی ہوگا، خشوع بھی آئے گا، خضوع بھی ہوگا، اللہ قبول بھی کرے گا۔ اگر نماز جنت کی چابی ہے، چابی کا تھوڑا سا دندہ ٹیڑھا ہو جائے تو دروازہ نیچے کھلتا، نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی دروازہ جنت کا نہیں کھلے گا۔ نماز درست کر لو، نماز درست کر لو، سنت کے مطابق نماز پڑھ لو۔ تبھی حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی تاکہ صحابہ دیکھ لیں کہ مصطفیٰ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اگر کوئی شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھتا سنت کے خلاف ہوتی، حضور بلاتے اس کو، ارج فصل فإنک لم تصلی، جہاں تو نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو پکڑ کے، ہم لوگوں کو جوڑ کے، ہم لوگوں کو پیچھے دوڑ کے، بستر اٹھا کے، محنت کر کے مسجد میں لاتے ہیں۔ آگے یہ اہل حدیث کہتے ہیں تیری نہیں ہوتی، اللہ کے بندو آنے دو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سن لو، آیا تھا مسجد نبوی میں، حضور نے دیکھا تھا نماز پڑھتے، فرمایا تھا نہیں ہوئی، تیری نہیں ہوئی، تو نے نہیں پڑھی۔ جس نے سنت کے مطابق نہیں پڑھی سمجھو اس نے نماز نہیں پڑھی۔ صحیح البخاری میں ہے، حذیفہ بن یمان نے فرمایا تھا تو نے نماز جو آج پڑھی ہے کتنا عرصہ ہوا؟ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے۔ فرمایا تیری موت آ گئی، تیری موت دین محمد پہ نہیں ہوگی، تیری نماز سنت کے مطابق نہیں۔ نماز سنت کے مطابق، نماز صلاۃ رسول، نماز نبوی، جہاں اتنا خرچ ہو رہا ہے، سابقہ پر خرچ ہو رہا ہے، اتنا خرچ ہو رہا ہے، کھانے پر، پینے پر، سحریوں پر، افطاریوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ گزارش کروں گا اپنے مرکز میں بیٹھ کے اپنی قیادت اور بزرگوں سے، جہاں اتنا خرچ ہو رہا ہے وہاں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا جو امام ہیں اس نماز تراویح کے، ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں، آواز میں، صوت میں اور برکت فرمائے۔ گزارش کروں گا کہ ہر نمازی کو، یا اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو آپ لازم کر لیں کہ آپ نے نماز نبوی کی ایک کتاب خرید کے اپنے اس دوست کو دینی ہے جس کی نماز کا طریقہ آپ سمجھے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے، مولانا صادق سیالکوٹی صلاۃ رسول کیا لکھ گئے، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بن گئے۔ آپ بھی آگے بڑھیں،
ایک نماز نبوی خرید کے اپنے دوست کو گفٹ کریں، ساتھ دیں۔ جہاں اتنا اجتماع ہوتا ہے ایک ایک نماز نبوی یہیں پر وقف ہو اور آپ اس کو لے جائیں اور اپنے دوستوں کو تحفہ دیں، تاکہ مسلک کی آواز ہر گھر تک، دین کی آواز، نماز محمدی کی آواز پہنچ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔